ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عبدالباسط الوی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے پاک فوج دفاع سے جواب کی جانب۔ ناظرین، بین الاقوامی قانون کے مرکز میں کسی ریاست کے اس خود مختار حق کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 51 جسے 1945 میں نافذ کیا گیا، واضح طور پر اس حق کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کے کسی رکن کے خلاف مسلح حملہ ہوتا ہے تو موجودہ چارٹر میں کوئی بھی چیز جائز، انفرادی یا اجتماعی دفاع کے اندرونی حق کو کمزور کرے گی۔ یہ نقطہ اپنے دفاع کے لیے ایک واضح قانونی بنیاد فراہم کرتا ہے، جبکہ جارحیت کی ممنوعہ کارروائیوں آرٹیکل 4(2) اور جائز دفاع کارروائیوں کے درمیان ایک مضبوط فرق قائم کرتا ہے۔ مشترکہ بین الاقوامی حق اس اصول کو مزید تقویت بخشتا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے وجود سے پہلے ہی ریاستوں نے تاریخی طور پر اپنی خود مختاری پر حملوں یا اس کی خلاف ورزیوں کا جواب دینے کے حق کا استعمال کیا۔ آج ممالک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو سرکاری مراسلے میں رد عمل کے اقدامات کا جواز پیش کرنے کے لیے اکثر آرٹیکل 51 کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں ہندوستان دشمنی پر مبنی کارروائیوں کا جواز پیش کرنے اور اندرونی چیلنجوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اکثر فالس فلیگ آپریشن کا سہارا لیتا ہے۔ دونوں نمایاں مثالیں سب کے سامنے ہیں اور وہ ہیں پلوامہ اور پہلگام کے واقعات۔ 14 فروری 2019 کو ایک خودکش حملے میں CRPF کے ایک دستے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 40 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارت نے پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا اور اس کے علاقے بالاکوٹ میں فضائی حملے کر دیے۔ ہندوستان کے سرکاری حکام، فوجی نمائندوں اور آزاد مبصرین نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہندوستانی انٹیلیجنس کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے اور رائے عامہ کو متحرک کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی صحافی ادم گوسوامی کی طرف سے کیے گئے پیغامات، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فوجی رد عمل کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے تھے، انہوں نے پہلے ہی طے شدہ بیانیے کے حوالے سے شک و شبہات کو مزید ہوا دی۔ ابھی حال ہی میں اپریل 2025 میں پہلگام میں ایک حملے میں کئی ہندوستانی سیاحوں کی اموات ہوئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارت نے پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ پاکستان نے کسی بھی قسم کے واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور اس ڈرامے کو ایک اور ممکنہ جھوٹے فلیگ آپریشن کے طور پر پیش کیا، جو مستقبل کی فوجی کارروائیوں کا جواز پیش کرنے اور مقبوضہ کشمیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ ناقدین بشمول دفاعی تجربہ کار اور سیاسی مبصرین، تجزیہ کار، ان سب کا یہی کہنا تھا کہ فوری الزامات کی باتیں انتخابی چکروں یا اندرونی تحریک کے ادوار کے دوران ایک سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہیں۔ پہلگام کے حملے کا وقت، جو ہندوستان میں ایک اہم سیاسی پیش رفت کے دوران پیش آیا، اس کی صداقت پر شک و شبہات کا باعث بنتا ہے۔ اس واقعے نے علاقائی کشیدگی کو اور مزید بڑھایا، جس سے فوجی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا۔ بین الاقوامی برادری نے مزید کشیدگی کے امکان پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ اعتدال اختیار کریں اور بات چیت سے کام لیں۔ تشدد اور باہمی الزام تراشیوں کے بار بار آنے والے دور نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا کی۔ پلوامہ اور پہلگام کے واقعے کے بعد ہندوستان نے فضائی حملوں اور توپ خانے کے استعمال سمیت فوجی رد عمل کا آغاز کیا۔ پاکستان ان اقدامات کو جارحیت کی کارروائیوں کے طور پر دیکھتا ہے، جو بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کرتا رہا ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں فضائی حملے کیے۔ 1971 کے بعد پہلی بار ہندوستانی طیاروں نے کنٹرول لائن عبور کی۔ اسی طرح پہلگام کے واقعے کے بعد بھارت نے پاکستانی اہداف پر میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں شہری ہلاکتیں ہوئیں۔ پاکستان نے ان حملوں کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی اور کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کا عہد کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی فوجی کارروائیاں صرف سلامتی کے خدشات سے متاثر نہیں تھیں، بلکہ وہ سیاسی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھیں۔ ان کارروائیوں کا وقت انتخابی معاملات کے درمیان ہوتا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد اقتدار میں موجود حکومت کے امیج کو مضبوط کرنا ہے اور قوم پرست حمایت کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ رجحان داخلی سیاسی مقاصد کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کے لیے ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔ ناظرین، فالس فلیگ آپریشنز کے جاری الزامات اور اس کے نتیجے میں فوجی کشیدگی میں اضافہ پلوامہ اور پہلگام
جیسے واقعات کی آزادانہ شفاف تحقیقات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان مسلسل غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن بھارت اس سے انکاری کرتا رہا۔ ان واقعات کی تحقیقات کے بغیر امکان یہ ہے کہ الزامات اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی نمایاں طور پر بڑھ گئی ہے۔ سرحد پار حملوں، ڈرونز حملوں اور توپ خانے کا استعمال ہوا۔ یہ سب کشمیر کے متنازع علاقے پر مرکوز ہے۔ ہندوستان نے پاکستان پر اس کے درجن سے زیادہ شہروں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا، جس میں اہم فوجی مقامات بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے شمال اور مغرب میں توانائی کی فراہمی منقطع رہی۔ دریں اثنا پاکستان نے اس میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کی تردید کی اور ہندوستان کی طرف سے غیر قانونی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے درجنوں ہندوستانی ڈرون مار گرائے اور اسے کافی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری تنازع کے پیچھے 14 فروری کا پلوامہ حملہ اور اپریل 2025 کا پہلگام واقعہ ہے، جبکہ لوگ ان واقعات کو فوجی کارروائیوں کا جواز پیش کرنے اور اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہندوستان کی طرف سے مبینہ جھوٹی کارروائیوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت اکثر شواہد کے بجائے مفروضوں پر مبنی رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سب کے سامنے ہندوستان کی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ پاکستان نے عام طور پر شہریوں کے نقصان سے بچنے کے لیے بہت احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کی طرف سے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کو اپنانا اور اشتعال انگیز بیان بازیاں ایک جارحانہ موقف کی عکاسی کرتا ہے، جو بین الاقوامی اصولوں کے متصادم ہے، جو براہ راست اور فوری خطرے کے بغیر یک طرفہ فوجی کارروائی کی ممانعت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان ڈیٹرنس پر مبنی دفاعی موقف اختیار کرتا ہے، جو تنازع شروع کرنے کے بجائے جارحیت کے خلاف دفاع پر مرکوز ہے۔ پاکستان کی جوہری حکمت عملی، جو قابل اعتماد کم از کم ڈیٹرنس پر مبنی ہے، دفاعی سلامتی کے ایک فریم کی نشاندہی کرتی ہے، جس کا مقصد جنگ کو روکنا ہے، نہ کہ اسے بھڑکانا۔ پاکستان نے مسلسل مذاکرات اور تنازعات پر پرامن حل کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہ شملہ معاہدہ، آگرہ سمت اور کشمیر پر دو طرفہ مذاکرات کی متعدد پیشکشوں جیسے اقدامات کے لیے اپنے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے تجارت کو معمول پر لانے، مذہبی راہداریوں جیسے کرتارپور کو کھولنے اور متوازی چیلنج کی سفارتکاری کی حمایت کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ دریں اثنا ہندوستان کشمیر میں اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام لگاتا ہے۔ کشمیر کے مقامی لوگوں کی آزادی کی جائز جدوجہد کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ خطے میں ہندوستان کی فوجی کارروائیوں غیر مسلح شہروں کے خلاف ریاست کی سرپرستی میں جارحیت کا باعث بنتی ہیں۔ کشمیر کے عوام کی شکایات کو دور کرنے کے بجائے ہندوستان نے 2019 میں آرٹیکل 370 کو کل عدم قرار دیتے ہوئے اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ کرنے کے لیے سفارتی کوششیں شروع کرتے ہوئے اپنا موقف سخت کر دیا، جو ان کی نان ملٹری جارحیت کا ایک عمل ہے۔ ہندوستان نے بار بار تنازعات کا آغاز کیا، معاہدوں کی خلاف ورزی کی، تناؤ کو بڑھایا اور سفارتکاری کو عسکریت میں تبدیل کرنا چاہا، چاہے بڑے پیمانے پر حملوں کے ذریعے ہو یا سرجیکل اسٹرائیک کے ذریعے۔ ہندوستان کو ایک حملہ آور کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جو بر صغیر میں اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کی اسٹریٹجک اعتدال پسندی کی تاریخ ہے کہ وہ فوجی اقدامات کو علاقائی خود مختاری اور علاقائی استحکام کے تحفظ کے لیے دفاعی رد عمل کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلسل امن کی بات چیت اور کثیر الیکجہتی حل کی حمایت کرتا ہے، خاص طور پر مسئلہ کشمیر پر۔ حال ہی میں یہ تناؤ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب بھارت نے بے بنیاد الزامات کی بنا پر پاکستان کے خلاف ایک اور فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ پاکستانی علاقے کو نشانہ بنانے والے میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے پیمانے پر جارحیت کی اور سنگین کارروائی کے طور پر مذمت کی گئی، جس سے پورے ملک میں غم و غصہ پھیل گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں شہری ہلاکتیں ہوئیں، جس کی وجہ سے حکومت اور پاکستانی فوج نے جواب دینے کے لیے اپنے ارادے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ زبردست عوامی حمایت کا باعث بنا، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ وقت دفاع سے آگے بڑھنے اور اس طرح کے مذموم جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے حق کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ پاکستان نے جنگ کے تمام پہلوؤں میں ایک جامع اور مؤثر جواب دیا۔ پاکستانی عوام کا اتحاد اور لچک قابل ذکر تھا۔ پوری قوم نے اپنی مسلح افواج کی بھرپور حمایت کی۔ اس مضبوط اتحاد سے ہماری اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اس یکجہتی سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی اس بہادر فوج کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں، جو قوم کی خود مختاری کے دفاع اور مستقبل میں کسی بھی قسم کے جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
ان تمام حقائق سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ پاکستان نے جنگ شروع نہیں کی، پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا۔ تو ناظرین، پاک فوج دفاع سے جواب کی جانب، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔